بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جمجم سب پانیوں کا سردار ہے۔ جمجم کا پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بعد اللہ تعالی نے 4000 سال پہلے ایک معجزے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے ریگستان میں جاری کیے تھے، جو آج تک جاری ہے۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اسرائے خدا بندی میں دوبارہ کھدوایا، جو آج تک جاری ہے۔ صحرائے عرب میں دو پہاڑی صفا اور مروہ کے بیچ تپتی ریگستان پر ایک معصوم بچہ پیاس کی شدت سے اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ ماں اپنے بچے کی یہ حالت دیکھ نہ سکی اور بے چین ہونے لگی۔ اس کے پاس گیجے میں جو بھی پانی تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ صحرائے کی تپتی دھوپ اور جھلسانے والی لو نے ان کی بے بس کر دیا تھا۔ ماں اپنے بیٹوں کو سسکتا بلکتا دیکھ نہ سکی اور پانی کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگی۔ سامنے موجود صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئی، لیکن اسے وہاں بھی پانی نہ ملا۔ وہ اس پہاڑ سے اتر کر دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھ گئی۔ پہاڑی پر پہنچنے کے بعد اس پہاڑی کے چاروں طرف پانی کے لیے چکر لگائی، کہیں بھی پانی نہیں ملا۔ اپنی ماں بچوں کو محبت کے آگے مجبور ہو گئی تھی۔ وہ اس پہاڑی سے اس پہاڑی کر رہی تھی۔ اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ نہ سکی۔ وہ واپس پلٹی تو اپنے بچوں کو دیکھا کہ پیاس کی وجہ سے اس کے بچے بے ہوش ہو چکے تھے۔ یہ منظر ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتے کو اتارا جو حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ جہاں پر اپنی ایڑیاں رگڑی تھی، اسی جگہ پر فرشتے نے اپنے پر کو مارا۔ زمین سے پانی کا چشمہ تیزی سے بہنے لگا۔ چشمے سے نکلتے ہوئے پانی کو دیکھ کر حضرت حاجرہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں یعنی کہ بچے کی ماں حضرت حاجرہ بہت خوش ہوئی اور جلدی سے حضرت حاجرہ نے اپنے بچوں کو پانی پلایا۔ اس کے بعد حضرت حاجرہ نے پانی کے چاروں طرف مٹی کے منڈیر بنا دیے تاکہ پانی کا رخ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر حضرت حاجرہ پانی کے چاروں طرف منڈیر نہ بناتی تو یہ پانی ایک دریا کی شکل لے چکی ہوتی۔ زمزم کا پانی پیتے ہی ماں بیٹے کی پیاس بھوک سب مٹ گئی۔ چند دنوں بعد ایک قافلہ اسی راستے سے گزرا۔ دیکھا کہ مکہ کی گھاٹیوں پر پرندے اڑان بھر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ منظر ایک حیران کرنے والا واقعہ تھا۔ ان لوگوں نے آپس میں بات کی کہ پہلے یہ ریگستان میں ہر جگہ دھول اڑتے تھے۔ وہ لوگ حیران تھے، یہاں پرندے کیسے اڑ سکتے ہیں؟ عرب کے ریگستان میں تو پرندے پانی والی ہی جگہ پر اڑتے ہیں یا آتے ہیں۔ اس منظر کو قافلوں کے لوگوں کو اپنی اور آنے پر مجبور کر دیا۔ جب قافلہ وہاں پر پہنچا تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے اور ایک ماں اپنے بیٹے بھی وہیں پر ہے موجود ہیں۔ یہ سب دیکھ کر حیران ہو گئے، پریشان بھی ہو گئے۔ اس ریگستان میں پانی اس قافلے کے سردار نے حضرت حاجرہ سے واقعہ پتہ کیا۔ حضرت حاجرہ نے قافلے کو سارا سچ بتایا، سارا قصہ بیان کیا۔ ان لوگوں نے پھر حضرت حاجرہ سے اس جگہ پر بسنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے خوشی خوشی وہاں پر بسنے کی اجازت دے دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو ان کی شادی اس قبیلے کے سردار کی بیٹی سے کر دی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولادیں پیدا ہوئی وہ بچے بنو بکر کہلائے۔ بنو بکر قبیلہ نے بعد میں بنو جھرم قبیلہ کو اس قبیلے سے باہر کر دیے۔ بنو جھائرم قبیلے نے علاقہ چھوڑنے سے پہلے خانہ کعبہ کا سارا خزانہ اور وہاں کی قیمتی چیزیں زمزم کے کنویں میں ڈال دیے اور مٹی اس کنویں کو ڈھک دیا۔ زمزم کے ارد گرد کا علاقہ پھر سے ویران ہو گیا۔ کیول حج کے درمیان ہی وہ علاقہ آباد ہوتا تھا۔ کئی صدی گزرنے کے بعد
خانہ کعبہ کا دیکھ بھال کا ذمہ عبد المطلب کو دے دیا گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان تھے۔ ایک رات عبد المطلب کو ایک خواب آیا کہ طیبہ کھودو، لیکن عبد المطلب کو طیبہ کا پتہ کچھ نہیں تھا کہ کیا ہے۔ اس نے پھر سے وہی خواب دیکھا۔ پھر ایک رات عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہے ہیں کہ زمزم کو کھودو۔ اس نے پوچھا زمزم کہاں پر ہے؟ تو جواب ملا زمزم وہ جگہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہ ہوگا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہاں پر بہت سی چیونٹیاں کا گھر ہوگا۔ کوا ہر وقت اس زمین کو کوڑیتا ہوگا۔ اگلے دن عبد المطلب وہاں پر گئے اپنے بیٹے حارث کو لے کر اور زمزم کو تلاش کرنے لگے۔ بہت دیر تک تلاش کرنے کے بعد ان کو وہ جگہ مل گئی۔ ان دونوں نے اس جگہ کو کھودنا شروع کیا۔ تبھی اہل قریش وہاں پر آ گئے اور اس جگہ کی کھدائی کرنے سے روکنے لگے اور کہنے لگے اس جگہ تو بتوں کے نام پر قربانیاں کی جاتی ہے۔ عبد المطلب نے باتیں سن کر انسنا کر دیے اور کھدائی جاری رکھے، اور قریش کے لوگوں نے باپ بیٹے کو کوئی مدد نہیں کی۔ بہت کھدائی کرنے کے بعد زمزم کا کنواں نکل آیا۔ باپ اور بیٹے کی بہت سارا خزانہ ملا۔ اب قریش کی بھی آنکھیں کھل گئی۔ وہ لوگ عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ کنواں ہمارے باپ یعنی اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ جو یہ خزانہ آپ کا ملا ہے اس میں برابر کا حصہ میرا بھی ہے۔ عبد المطلب نے صاف صاف انکار کر دیا۔ قریش والوں نے لڑائی اور جھگڑے کی دھمکی دینے لگے۔ معاملہ خراب ہوتا ہوا دیکھ کر عبد المطلب نے سمجھوتہ کرنے کو کہا۔ پھر ایک پڑھے لکھے انسان کو اس فیصلہ کرنے کے لیے اس پر چھوڑ دیا گیا۔ وہ لوگ شام کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستہ کافی لمبا تھا، اس کی وجہ سے ان لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا۔ پینے کا پانی ختم ہو چکا تھا۔ عبد المطلب کے ساتھی سب بے جان ہو چکے تھے پیاس کے کارن۔ اچانک ایک اونٹنی اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر دوسری جگہ کھڑی ہو گئی۔ اس جگہ سے ایک پانی کا چشمہ بہنے لگا۔ اس کو دیکھ کر سب حیران ہو گئے۔ سب نے خوش ہو کر پانی پیا۔ یہ ہوتا ہوا دیکھ قریش کے لوگوں نے کہا آپ کا فیصلہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ یہ فیصلہ آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ آپ کے حق میں ہی فیصلہ دے دیا ہے۔ ہمیں نہیں چاہیے خزانہ، یہ خزانہ آپ رکھ لیجئے۔ یہ سب سن کر قریش کے منہ سے یہ باتیں سن کر عبد المطلب بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ اس جگہ پہ